خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں اور ہماری پہلی منزل ہے قرآن کا پہلا پارہ۔ جی ہمارے پاس کچھ تفاسیر کے نوٹس ہیں اور خیال یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس پارے کی ساخت کیا ہے؟ بالکل، کیا یہ صرف الگ الگ آیات ہیں یا اس میں کوئی گہرا ربط ہے؟ تو آج ہم اس پارے کے بیانیے کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کیونکہ پہلا پارہ سمجھے بغیر قرآن کے مجموعی پیغام کو سمجھنا واقعی مشکل ہے۔ اچھا، یہ پارہ آپ یوں سمجھیں کہ پورے قرآن کا ایک دیباچہ ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے۔ یہ صرف سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آغاز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سٹیج ہے جس پر پورے قرآن کے جو مرکزی خیالات ہیں وہ متعارف کروائے جاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے، ہدایت کسے ملتی ہے اور انسان کا اصل مقصد کیا ہے۔ چلیں پھر شروع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے بہت حیران کرتی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آپس میں تعلق۔ جی بالکل۔ الفاتحہ جسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، وہ تو ایک خالص دعا ہے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور جیسے ہی ہماری یہ دعا ختم ہوتی ہے، اگلی سورت شروع ہوتی ہے اور اس کا پہلا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صحیح۔ یعنی یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ تو ایسا جیسے کسی نے سوال پوچھا اور فوراً جواب آ گیا۔ بالکل، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہی تو قرآن کے اسلوب کی جان ہے۔ اچھا۔ یہ اسے ایک کتاب سے بڑھ کر ایک مکالمہ، ایک زندہ گفتگو بنا دیتا ہے۔ ایک طرف بندہ پوری عاجزی سے ہدایت مانگ رہا ہے، جی۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ رہا ہے کہ تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ لو ہدایت، یہ کتاب ہی وہ سیدھا راستہ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ واو! یہ تعلق ہی اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے جڑنے کے لیے ہے۔ جی، اس سے رہنمائی لینے کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جی۔ عام طور پر متقین کا ترجمہ پرہیزگار یا نیک لوگ کیا جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف ان لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے جو پہلے سے ہی اچھے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اکثر لوگ اس الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں متقین سے مراد وہ لوگ نہیں جو گناہوں سے بالکل پاک ہو چکے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر سچائی کو قبول کرنے کی خواہش اور طلب موجود ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی آمادگی ہے؟ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل ہدایت کے لیے تیار ہے، اور قرآن کے مطابق اس تیاری کے لیے ایک خاص مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھیں کہ دل کے لیے ایک 5 پوائنٹ چیک لسٹ ہے۔ 5 پوائنٹ چیک لسٹ؟ جی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ پہلی شرط ہے غیب پر ایمان۔ صحیح۔ یعنی یہ تسلیم کرنا کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہے یا جسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات، فرشتے، آخرت، یہ سب غیب کا حصہ ہیں۔ تو جن کا ذہن اس کے لیے کھلا ہے وہ پہلا خانہ چیک کر لیتے ہیں۔ جی۔ دوسری شرط ہے نماز قائم کرنا۔ یہاں نماز پڑھنا نہیں کہا گیا بلکہ قائم کرنا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ قائم کرنا کا لفظ زیادہ فعال یعنی ایکٹیو لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جیسے اس میں کوئی اجتماعی پہلو بھی شامل ہو۔ جی، قائم کرنا میں صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ اسے باقاعدگی سے، اس کے تمام حقوق کے ساتھ اور اجتماعی طور پر معاشرے میں رائج کرنے کا مفہوم ہے۔ اچھا۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک عملی تعلق کی علامت ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ بالکل، اور ہمیں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو پہلے 3 پوائنٹس بہت ذاتی لگتے ہیں، غیب پر ایمان، اللہ سے تعلق اور اس کی مخلوق پر خرچ کرنا۔ لیکن اس کے بعد قرآن پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کی بات بھی کرتا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ چوتھا پوائنٹ یعنی پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ اسلام کے تصور دین کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہدایت کا یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ایک ہی پیغام کی کڑی ہے۔ یہ ذہن کو تنگ نظری سے نکالتا ہے۔ جی، اور ایک عالمگیر سچائی سے جوڑتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے آخرت پر پختہ یقین۔ کہ یہ زندگی امتحان ہے،
آخری منزل نہیں۔ بالکل، اور ایک دن اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو جس شخص کے دل میں یہ 5 باتیں موجود ہوں، اس کے لیے قرآن ایک کھلی کتاب بن جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ہدایت قبول کرنے والوں کی بات، لیکن فوراً اس کے بعد قرآن 2 اور گروہوں کا ذکر کرتا ہے، کافر اور منافق۔ یہ ترتیب بڑی عجیب بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ جی، یہ انسانیت کا ایک نفسیاتی نقشہ ہے۔ اچھا۔ ہدایت کی پیشکش کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ پہلا گروہ کافروں کا ہے، جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ واضح ہے۔ جی۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ جو اللہ کا ان کے دلوں پر مہر لگانے کا تصور ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ ہمارے ذرائع اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ سزا ہے، وجہ نہیں۔ اچھا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے پہلے سے کچھ لوگوں کو انکار کے لیے چن لیا، بلکہ جب کوئی شخص بار بار دلیل اور نشانیوں کے باوجود تکبر کی وجہ سے سچائی کو رد کرتا ہے تو وہ خود اپنے دل کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مہر لگانا اس کے اسی عمل کا نتیجہ ہے؟ جی، ایک قدرتی قانون کی طرح۔ اس کے بعد دوسرا گروہ آتا ہے جو زیادہ پیچیدہ ہے، اور وہ ہیں منافقین۔ منافقین، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں لیکن اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن ان کی نفسیات پر بہت زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔ جی، کیونکہ یہ گروہ زیادہ خطرناک ہے۔ کافر کا دشمن ہونا تو واضح ہے، لیکن منافق دوست کے روپ میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ قرآن ان کے وہ دغلے پن کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور کافروں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود کو ہی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو ان 3 گروہوں کا تعارف کروا کر قرآن نے شروع ہی میں واضح کر دیا کہ ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے انسانوں کی کن کن اقسام سے واسطہ پڑے گا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ انسانیت کا یہ نقشہ بیان کرنے کے بعد قرآن ہمیں فوراً قوانین نہیں دیتا۔ جی نہیں، بلکہ ہمیں کہانی کے بالکل آغاز میں حضرت آدم کی تخلیق تک لے جاتا ہے۔ ہمیں آگے کا راستہ سمجھنے سے پہلے اپنی ابتدا کی کہانی جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیوں بنایا گیا اور ہمارا مقام کیا ہے، تب تک ہم کسی بھی ہدایت پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ حضرت آدم کا قصہ انسان کی اوریجن سٹوری ہے، اور یہ 4 بنیادی باتیں سکھاتا ہے۔ پہلی، انسان کا مقام۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ مٹی سے بنے آدم کو سجدہ کریں۔ یہ انسان کی بے پناہ تکریم کا اعلان ہے۔ جی، عظمت کا اعلان ہے۔ میں نے ہمیشہ آدم کی کہانی کو صرف بہکاوے اور غلطی کی کہانی کے طور پر دیکھا ہے، لیکن اسے علم کی برتری کے بیان کے طور پر دیکھنا یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ بالکل، یہی دوسری اور سب سے اہم حقیقت ہے۔ فرشتوں نے سوال اٹھایا تھا کہ انسان زمین پر فساد کرے گا۔ جی۔ اللہ نے ان سے بحث نہیں کی، بلکہ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے ان کے علم کا مظاہرہ کروایا۔ اور جب فرشتوں نے آدم کا علم دیکھا تو وہ قائل ہو گئے۔ جی، اس سے یہ اصول طے ہوا کہ انسان کی برتری کی بنیاد اس کا علم ہے۔ تیسرا تصور خلافت کا ہے، یعنی انسان کو زمین پر اللہ کا نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور چوتھی بات جو شاید ہم سب سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے انسان کی کمزوری اور اللہ کی رحمت کا پہلو۔ جی بالکل، شیطان کا بہکانا، انسان کا بھول جانا اور پھر غلطی کا احساس ہونے پر توبہ کرنا اور اللہ کا معاف کر دینا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ گر کر دوبارہ اٹھنا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ جی، تو یہ قصہ انسان کی حقیقت کا ایک مکمل پیکیج ہے: عظمت، علم، ذمہ داری اور کمزوری۔ آدم کی کہانی میں انسان کی تخلیق کا نظریاتی پہلو بیان کرنے کے بعد پارا ایک بہت طویل عملی مثال کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کی کہانی۔ جی، قرآن ان پر اتنی تفصیل سے بات کیوں کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ایک کیس اسٹڈی کے طور پر ہے۔ کیس اسٹڈی؟ جی، یہ ایک ایسی قوم کی حقیقی تاریخ ہے جسے وہ سب کچھ دیا گیا جس کا کوئی تصور کر سکتا ہے: واضح ہدایت، کتاب، معجزات، پے در پے انبیاء اور حکومت بھی۔ صحیح۔ قرآن ان کی تاریخ کے ذریعے یہ دکھاتا ہے کہ جب ایک قوم کو نعمت ملتی ہے اور وہ اس کی قدر نہیں کرتی تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ان کی تاریخ نہیں بلکہ آنے والی امتوں کے لیے ایک آئینہ ہے
لیکن کیا آپ ہمارے سننے والوں کے لیے اس میں سے کوئی ایک ٹھوس مثال دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیونکہ صرف یہ کہنا کہ انہوں نے ناشکری کی، یہ تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ دیکھیے، اس پارے میں گائے کو ذبح کرنے کا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک سیدھا سادہ حکم آتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، جی، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے لامتناہی سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کتنی ہو؟ وہ ہیلے بہانے کر کے حکم کو مشکل بناتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ قرآن اس واقعے کو ایک قوم کی ذہنی حالت کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے جو اطاعت کی روح کھو چکی ہے اور صرف ظاہری قانونی موشگافیوں میں پھنس گئی ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے ایک واضح وارننگ ہے۔ جی، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس تاریخی اور نظریاتی بنیاد کو قائم کرنے کے بعد پارے کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو کا رخ عملی احکامات کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جی، جیسے کھانے پینے کے حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں ہدایات۔ یہ اتنی گہری اور فلسفیانہ گفتگو کے بعد اچانک روزمرہ کے قوانین کی طرف کیسے آ جاتی ہے؟ کیونکہ ایمان کو عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ قرآن صرف ذہن سازی کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ جب عقائد، انسان کا مقصد اور تاریخ کے اسباق کے ذریعے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی گئی تو اب اس بنیاد پر عمارت تعمیر کی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس ایمان کا عملی تقاضا کیا ہے، اور کھانے پینے کے احکامات اس کی بہترین مثال ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دین سے باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی پلیٹ میں کیا ہے یہ بھی اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل، یہی مقصد ہے، یہ پیغام دینا کہ دین صرف مسجد یا چند رسومات تک محدود نہیں ہے۔ یہ آپ کی معیشت، آپ کی معاشرتی تعلقات اور آپ کی خوراک تک ہر چیز پر محیط ہے۔ آپ کا ہر عمل یا تو اللہ کی اطاعت میں ہوگا یا نافرمانی میں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو پہلا پارہ ایک بے ترتیب مجموعہ نہیں بلکہ ایک انتہائی منظم سفر ہے۔ جی، سوچا سمجھا سفر ہے۔ یہ ایک دعا سے شروع ہوتا ہے۔ اس دعا کا جواب ایک کتاب کی شکل میں ملتا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب سے کون فائدہ اٹھائے گا اور کون محروم رہے گا۔ صحیح۔ پھر یہ ہمیں ہماری جڑوں تک، ہماری تخلیق کے مقصد تک لے جاتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ سے ایک گہری کیس سٹڈی پیش کرتا ہے تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں۔ اور آخر میں اس ساری فاؤنڈیشن پر عملی زندگی کے قوانین کی تعمیر شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ پارہ قرآن کے باقی 29 پاروں کو سمجھنے کے لیے ایک ماسٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ وہ تمام بنیادی تصورات قائم کر دیتا ہے جن کا حوالہ بار بار آگے آئے گا۔ اسے سمجھے بغیر قرآن کے پیغام کی گہرائی تک پہنچنا واقعی مشکل ہے۔ آخر میں ایک خیال جو ذہن میں گردش کر رہا ہے، قرآن نے انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ یعنی نمائندہ قرار دیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا، تقریباً ناقابل تصور اعزاز اور ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں اس عظیم ذمہ داری کا تصور ایک عام فرد کی ذاتی زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ مطلب روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں، اپنے کام کی جگہ پر، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماحول کے ساتھ اپنے رویے میں اس خلافت کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟